الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وقال تعالى واذكروا إذ أنتم مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آزاد ہونا، آزادی کا ہونا، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی ایک نعمت ہے کہ انسان جو ہے وہ خاص کر دین میں آزاد ہو، دین کے لحاظ سے آزاد ہو، یہ اللہ رب العزت کی ایک بڑی نعمت ہے۔ ایک ہے کھانے پینے پہننے میں آزادی، وہ بھی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت ہے کہ انسان اپنے دین کے معاملات میں آزاد ہو، بے فکر ہو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ایک خطہ عطا فرمایا جسے ہم پاکستان کہتے ہیں، 14 اگست 1947 کو 27 رمضان المبارک، یہ اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے، اور یہ آزادی جو ہے وہ ہم نے جس نعرے کے ساتھ لی ہے اور جس آزادی کو ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے چاہا ہے، وہ آزادی ہے لا الہ الا اللہ کی۔ ہمارے پاکستان کا جو نعرہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو معلوم ہوا اصل جو نعمت ہے آزادی کی کہ وہ ہے لا الہ الا اللہ کی آزادی۔ لا الہ الا اللہ۔ ہر آزادی اچھی نہیں ہوتی، ہر آزادی اچھی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ بڑے عالیشان گھر میں رہتا ہے، بڑی کوٹھی محل بنگلے میں رہتا ہے، اور بڑے حفاظتی حصار میں رہتا ہے، یا ایک بندہ جو ہے وہ سیکیورٹی حصار میں ہی رہتا ہے، بڑے چاپو چوبند دستوں میں رہتا ہے۔ اب اسے کو بندہ کہ آپ نکلو باہر، جاؤ پھرو گھومو، کیا قید ہو کے گھر میں قید ہو کے پھر رہے ہو، اس کے لیے وہ آزادی نعمت نہیں ہے۔ وہ نکلے گا تو مارا جائے گا۔ یا کوئی بندہ کہے کہ لباس، کپڑے پہننا، اب کپڑے پہننے کے لیے ہم کتنے جتن کرتے ہیں، کپڑا خرید کے لاؤ، سلائی کرواؤ، پہنو، گندا ہو جائے چینج کرو، دوبارہ دھو، پھر پہنو، پھر رنگ پسند کرو، ڈیزائن پسند کرو،
پھر خواتین کے الگ سے معاملات، مردوں کی تو پھر بھی آسان ہے. اب یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ ظاہری طور پر تو بڑے مسائل ہیں. ایک ہم گرمیوں میں سردیوں میں اپنے آپ کو، ابھی ہم نے جسم کو کپڑوں میں قید کیا ہوا ہے، لیکن یہ قید ایک نعمت ہے. یہ کیا ہے؟ ایک نعمت. تو اگرچہ ہر آزادی اچھی نہیں ہوتی اور ہر قید بری نہیں ہوتی. خاتون ہے، اس نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہوا ہے، چھپا کے رکھا ہوا ہے، حجاب میں رکھا ہوا ہے، تو یہ اس کی قید نہیں ہے. اگر قید ہے تو یہ نعمت ہے. یہ کیا ہے؟ نعمت ہے. تو ہر آزادی اچھی نہیں ہوتی اور ہر قید جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ بری نہیں ہوتی. تو ہمیں جو آزادی ہے ہمارے لیے جو اچھی ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی آزادی. اصل نعمت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی آزادی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اقبال نے جو نظریہ دیا تھا، جو فکر دی تھی ایک الگ ریاست کی، الگ خطے کی، الگ ایک سرزمین کے وجود کی، اس کی بنیاد یہی تھی کہ ہم ان سے نکلیں اور اپنے الگ سے اپنا جو وہ لا الہ پر عمل کریں. ہمارے الگ ہونے کی تھیوری وہ کیا تھی؟ دو قومی نظریہ تھی. ٹو نیشن تھیوری کیا تھی؟ وہ یہی تھی لا الہ الا اللہ. کہ ہمارے ان سے اس میں میجر اختلاف ہے. وہ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے، ہم لا الہ الا اللہ والے ہیں. اور یہ اس محض اس بنیاد پر ایک پاکستان کی ریاست وجود میں آئی ہے اور ایک مدینہ طیبہ کی ریاست وجود میں ہے، لا الہ کی بنیاد پر. تو ہماری تو بیس کس پر ہے؟ لا الہ الا اللہ. ہم اگر سوچتے ہیں کہ پاکستان آزاد ہوا 14 اگست 1947 کو، تو ساتھ میں یہ بھی تصور ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کے لیے آزاد ہوا ہے. لا الہ الا اللہ کے لیے آزاد ہوا ہے. ہماری آزادی لا الہ الا اللہ ہے. یہ جو ماشاءاللہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کتنے چل ماحول میں، آرام سے سکون سے آ کے مسجد میں بیٹھے ہوئے، اذان سنی ہم مسجد میں آ گئے. جہاں جہاں ملازمت کر رہے ہیں سب دفتر والوں نے چھٹی دے دی، بھائی نماز پڑھو جا کے. اکثریت کہتے ہیں بھائی نماز کے ٹائم جا کے نماز پڑھو، ٹائم دیتے ہیں. اکثر ماشاءاللہ آفس کے ظہر کے ٹائم پہ آ کے نمازیں پڑھتے ہیں. کیوں؟ کہ دفتر والوں نے اجازت دی ہے، بھائی یہ ہمارا ٹائم ہے، آپ جاؤ نماز پڑھو، جاؤ نماز پڑھو. آپ کے سامنے مسجد ہے، آپ اذان کانوں سے سن رہے ہیں اور آپ کو جو ساری چیزیں ماحول مل رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اصل آزادی ہم نے لینے کے لیے یہ خطہ لیا تھا کہ ہم لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے میں آزاد ہوں. جہاں ہماری عبادت پہ، ہمارے کلمے پہ، ہماری نماز پہ، ہمارے اچھے معاملات میں کوئی قدغن نہ ہو. یہ اس لیے ہم نے لیا تھا لا الہ الا اللہ. جب بھی آزادی کا تصور آئے تو ہمارے ذہنوں میں تصور ساتھ میں لا الہ الا اللہ کا آنا چاہیے. قائد اعظم کا جو بھی خطاب آپ ہسٹری میں ریکارڈ پہ چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے، وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں. 1400 سال پہلے ہمیں اللہ نے، اللہ کے نبی نے قانون کی کتاب دے دی ہے، وہ قرآن کریم ہے. ہمارا دین اسلام ہے. جگہ جگہ وہ اسلام کی، قرآن کی، دین کی باتیں کرتے ہیں. اقبال کا تو فکر یہی ہے، نظریہ یہی ہے. تو جب بھی ہمارے ذہنوں میں 14 اگست آئے، پاکستان کی آزادی کی بات آئے، تو ساتھ میں آزادی، اصل جو آزادی کس بیس پر ہے وہ بھی ذہن میں آنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ میں آزاد ہیں. اذان دینے سے آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، اذان دینے سے، نماز سے آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، روزے سے آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، کلمے پڑھنے سے آپ کو کوئی منع کرے گا. عید پڑھنے کے لیے آپ اونچی اونچی آواز ہے تکبیرات کہتے ہوئے آئیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. قربانی کریں آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا. آپ جمعے پڑھیں آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا. آپ کھلم کھل عبادات کریں آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا. یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں نا. آپ بچوں کو قرآن پڑھائیں، خود قرآن پڑھیں، خود دین سیکھیں، بچوں کو دین سکھائیں. یہ لا الہ الا اللہ کی آزادی ہے. حلال کاروبار کریں، اچھے معاملات رکھیں، آپ کو آزادی ہے. حلال چیزوں کو فروخت کریں، یہ لا الہ کی آزادی ہے. تو جب بھی آزادی کا تصور آئے تو ساتھ میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ.
یہ آزادی سب سے بڑی نعمت ہے، اور قرآن نے اس کو نعمت گنوایا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی، قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے ان کو بتایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد رکھو جو میں نے تمہیں کی۔ اور وہ کیا؟ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ ہم نے تمہیں آل فرعون سے بچایا، وہ تمہیں بڑی سزائیں دیتے تھے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ انجاکم من آل فرعون، تمہیں نجات دے دی آل فرعون سے۔ اور کہیں پہ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وہ ٹائم یاد کرو، وہ وقت یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے، بڑے کمزور سمجھے جاتے تھے، ہر کوئی آپ کی طرف لپکتا تھا، آپ کو کچلنا چاہتا تھا، آپ پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا، آپ کو مٹانا چاہتا تھا، آپ کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اذا تم مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں بھی ڈر رہتا تھا کوئی ہمارے اوپر اٹیک نہ کر دے، کوئی حملہ نہ کر دے۔ تو اللہ نے تم پر کیا احسان کیا؟ فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اللہ نے اپنی مدد سے تمہیں قوت عطا فرمائی، ورزقکم من الطیبات، اللہ نے تمہیں پاکیزہ اور حلال روزی دی، کس لیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، تاکہ تم شکر کرو۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے آزادی دے دی، نجات دے دی۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی کے آپ پریشر سے، کسی کے ظلم سے، کسی کے جبر سے، کسی کے جو ہے وہ آپ چنگل سے نکل آئیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ہر کھانے پینے پہننے آرام آسودگی سے بہتر نعمت ہے کہ آپ آزاد ہوں، بے خوف ہوں۔ اگر آپ کو دو آپشن ملے، ایک یہ ہے کہ آپ کو کھانا پینا دیا جائے اور ساتھ میں خوف بھی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کھانا پینا نہ ملے لیکن خوف نہیں ہوگا، تو عقل مند بندہ کیا کرے گا؟ امن کو چنے گا۔ کھانا پینا سامنے پڑا ہے لیکن خوف ہے، بندہ کھائے گا کبھی بھی نہیں۔ بندہ بیمار ہو تو کھا پی لے گا، بیمار ہو کھا پی لے گا، لیکن خوف ہو تو کھائے پیے گا بھی نہیں۔ خدا نہ خواستہ ایک بندے کو بتا دیا جائے بھائی صبح آپ کو جو ہے وہ لٹکانا ہے، ہینگ کرنا ہے، پھانسی دینی ہے آپ کو، وہ کیا کھائے گا؟ وہ کیا سوئے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ خوف میں مر جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ خوف میں مر جائے گا۔ تو ایک طرف خوف ہے، ایک طرف امن ہے۔ بندہ بھوک پیاس برداشت کرے گا لیکن امن کو ترجیح دے گا، خوف کو کبھی ترجیح نہیں دے گا۔ بیمار بندہ بھی ہو، کتنا سیریس مریض بھی ہو، لیکن امن میں ہو تو اسے پتہ ہے کسی نہ کسی ٹائم درد کم ہو جائے گی، بیماری کم ہو جائے گی، کھائے گا پیے گا سوئے گا۔ لیکن خوف والا سو نہیں سکتا، وہ کسی بھی جگہ بیٹھے گا چین نہیں آئے گا، اس کی تو پیشانی کا پسینہ ہی نہیں خشک ہوگا۔ تو خوف ایک ایسی چیز ہے، اور اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے لیے کیا فرمایا تھا؟ وَاجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے مالک میرے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنانا، امن و امان ہو۔ تو اس لیے ہم ایک خوف سے نکلے، اللہ نے بڑا کرم کیا۔ آج جو ہمارے مسلمان بھائی اس خطے میں ہیں جہاں سے ہم نکل کے آئے ہیں، ان کے اوپر خوف کے بادل منڈلا رہے ہیں ہر وقت۔ کوئی پتہ نہیں کب کون سا ہندو بپھرے، کس کی عزت آبرو جان مال لوٹ لے، کس کے کاروبار کو نشانہ بنا دے، کس کے ساتھ ظلم کر دے، کس کے ساتھ زیادتی کر دے، کس کے کاروبار کو تباہ کر دے، کس کے گھر کو تباہ کر دے، کس کی مسجد کو تباہ کر دے۔ کیوں؟ وہ خوف کی کیفیت ہے۔ تو ہمیں آزادی اللہ نے دی، لیکن آزادی کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ کو جوڑیں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں آزادی یہ ہے کہ ہم ان سے الگ ہو گئے ہیں، اور اب آزادی یہ ہے کہ باجے بجاؤ، گانے گاؤ، میوزک سنو، ترانے سنو،
اور معذاللہ ثم معذاللہ جو تھوڑا سا زیادہ ہی کوئی لبرل ہے، شرابیں پیو اور اس قسم کی بےہودگیاں کرو، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی ہے تو پھر یہ آزادی تو وہاں بڑی اچھی ملی ہوئی تھی۔ اگر یہ کام کرنا آزادی ہے تو یہ کام آپ کے وہاں بطریقے اولا ہونے تھے۔ شرابیں پینا، دائیں بائیں کرنا، جو وہ گانے بجانے، وہاں پہ تو پھر کھلی آزادی اس چیز۔ آزادی کون سی؟ لا الہ الا اللہ، نماز والی، روزے والی، زکوٰۃ والی، حج والی، اللہ کی فرما برداری والی۔ مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ابتدا اسلام میں کیوں تھا؟ کہ جہاں پہ رہ رہے تھے کافر ظالم تھا، ظلم کرتا تھا، ظلم ڈھاتا تھا۔ کس وجہ سے؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ یہ ایک اللہ پر ایمان کیوں لائے۔ اس لیے مسلمان ہجرت پر مجبور ہوئے اور مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ہوا کہ ایسی جگہ پہ موو کر جاؤ جہاں پہ تمہیں کلمے والی زندگی گزارنا آسان ہو، جہاں پہ تم کلمے والی زندگی گزار سکو۔ تو ہم نے بھی یا ہمارے بڑوں نے جو ہجرت کی ہے وہ اس وجہ سے کی ہے تاکہ ہم ایک ایسے خطے میں چلے جائیں جہاں پہ ہمیں کلمے والی زندگی پر عمل کرنا آسان، جہاں پہ ہم بلا خوف و خطر کلمے والی زندگی گزار سکیں۔ تو اس لیے ہم نے اپنے اس خطے کو اللہ کی نعمت سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو آزادی دی ہے ہم اس آزادی کی قدر کریں، اس آزادی کو کلمے والی آزادی سمجھیں۔ اللہ کے احکامات سے آزادی نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہمیں نماز سے آزادی ہے، روزے سے آزادی ہے اور زکوٰۃ سے آزادی ہے اور ہر اچھے کام سے آزادی ہے، یہ آزادی نہیں ہے، یہ آزادی نہیں۔ تو اس آزادی پہ ہم نے اللہ کا شکر کرنا ہے کہ ہم نے کلمے والی آزادی کو اپنانا ہے، جس میں ظلم نہیں ہے، جبر نہیں ہے، جس میں زیادتی نہیں ہے، چوری چکاری نہیں ہے، سود خوری، حرام خوری، رشوت خوری، یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ اصل آزادی ہے۔ اگر اس کے باوجود کوئی یہاں پہ آ کر ایسے کام کر رہا ہے تو لمحہ فکریہ ہے، وہ پھر اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اپنی ریاست کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ پھر اگر وہ کہتا ہے پاکستان ترقی نہیں کر رہا، پھر اگر وہ کہتا ہے پاکستان تو ایسا ہے، پاکستان تو ویسا ہے، پاکستان میں تو یہ ہے، پاکستان میں تو قانون نہیں، پاکستان میں تو فلاں نہیں، قانون تو میں اور آپ ہے۔ قانون کون ہے؟ میں اور آپ۔ اگر ہمیں موقع ملتا ہے ہم کسر نہیں چھوڑتے، لیکن باتیں ہم دوسروں کو کرتے ہیں تو پھر ہماری غلطی، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ اگر ایک درجہ چہارم کا ملازم وہی پیسے لیے بغیر کام نہیں کرتا تو پاکستان کیا کرے؟ پھر اس میں پاکستان کا قصور کیا ہے؟ ظلم انسان کرے، غلطی دھرتی کی ہے، خون انسان بہائے، غلطی دھرتی کی ہے، چوری انسان کرے، غلطی دھرتی کی ہے، قتل انسان کرے، غلطی دھرتی کی ہے، ظلم و زیادتی انسان کرے، غلطی دھرتی کی ہے۔ کتنے مظالم ہمارے پھیلے ہوئے ہیں، اندرونی بیرونی، چار دیواری کے اندر بھی، چار دیواری کے باہر بھی۔ بازار گھر میں دیکھتے ہیں تو گھر میں مظالم کے اندھیرے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بازاروں میں مظالم کے اندھیرے ہیں۔ دھرتی کا کیا قصور ہے؟ قصور تو ان کے جو ظالم ہیں، قصور تو وہ جو ایکشن کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، جو اس کا حصہ بنتے ہیں غلط کام کا، قصور تو پھر ان کا ہے۔ قصور تو اس بندے کا ہے جو انڈر دی ٹیبل پیسے لے کے کام کرتا ہے، جو پیسے کے بغیر ہلتا نہیں، قصور تو اس کا ہے۔ پھر پیسے کے بغیر جو سائن نہیں کرتا، قصور تو پھر اس کا ہے۔ پاکستان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اللہ نے ایک پاک زمین آپ کو دی ہے، پاک زمین آپ کو دی ہے، آپ نے اس کو پاک ناپاک کرنا تو آپ کا کام ہے۔ ایک زمین کا خطہ آپ کو ملا ہے، آپ اس پہ سجدے کرتے ہیں یا اس پہ خدا نخواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کرتے ہیں، یہ تو آپ کا فعل ہے، زمین کا کیا قصور ہے؟ ایک خطہ آپ کو دیا گیا ہے، آپ اس میں جو مرضی کریں تو آپ کا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس نعمت کی قدر کرنی ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کتنا اس دھرتی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔
پاکستان بدنام ہے، پاکستان انصاف میں اتنے نمبر پر ہے، تعلیم میں اتنے نمبر پر ہے، فلاں چیز میں اتنے نمبر پر ہے، تعلیم میں اتنے نمبر پر ہے، 100 فلاں نمبر پر ہے، یا ٹاپ جو ہے وہ ٹاپ گریڈ کی یونیورسٹیز ہیں ان میں اس کا نام نہیں ہے، تو پڑھنے والے کون ہیں؟ میں اور آپ۔ پڑھانے والے کون ہیں؟ میں اور آپ۔ ٹاپ پہ جانا کس نے؟ میں نے اور آپ نے۔ ہیں تو ہم، پاکستان کا قصور کیا ہے؟ اور تو پھر ان کے گریبان پکڑنے چاہیے جو اپنے فرائض انجام نہیں دے رہے، جو اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے۔ کتنے معاملات ایسے ہیں کہ بندہ سوچ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا کیا ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے جو ہے وہ ماحول کے اندر چل رہا ہے، کتنی خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں، کیا کیا نہیں ہو رہا۔ ہمارے گھروں کے ماحول، والدین کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، والدین کی کتنی عزت ہو رہی ہے، کتنے ایسے بدتمیز اولادیں ہیں جو والدین کی جو وہ خون کے آنسو رلاتے ہیں والدین کو، کتنے ایسے ظالم شوہر ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کتنی ایسی بدزبان بیویاں ہیں جو اپنے شوہر کی عزت کو خاک میں ملاتی ہیں، کتنی ایسی ظالم ساسیں ہیں جو اپنی بہوؤں پر ظلم کرتی ہیں، اور کتنی ایسی ظالم بہویں ہیں ان کا داؤ لگا ہے وہ اپنی ساسوں پہ ظلم کرتی ہیں۔ ایز اے والدہ ان کا مزاج اور ہوتا ہے، جب وہ ساس بنتی ہے ان کا مزاج اور ہوتا ہے، اپنی بیٹی کے لیے ایک رخ ہوتا ہے، اپنی بہو کے لیے دوسرا رخ ہوتا ہے، بہو کا اپنی ماں کے لیے الگ رخ ہوتا ہے، ساس کے لیے الگ رخ ہوتا ہے۔ کتنی بیویاں ہیں جو اپنی نندوں پہ ظلم کرتی ہیں، کتنی نندیں ہیں جو اپنی بھابھیوں پہ ظلم کر رہی ہیں، جس کا جہاں پہ لگ رہا ہے وہ بخی ادھیڑ رہا ہے۔ فیملیوں کا کیا برا حال ہے، کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں گھر گھر میں، کیا کیا لڑائیاں، کیا کیا فساد، کیا کتنے بھائی ہیں جو بہنوں پہ ظلم کر رہے ہیں، کتنے بھائی ہیں جو بہنوں کا حصہ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیا، آگے ایکڑ کے ایکڑ، آگے کروڑوں کا مال، آگے اربوں کی پراپرٹی، ڈکار بھی نہیں لیا، پھر کہتے ہیں پاکستان گندا ہے، پاکستان میں ایسا ہے، پاکستان میں ویسا ہے۔ تو دوسرے پہ انگلی اٹھانا آسان ہے، اپنے آپ پہ نظر کرنا بڑا مشکل ہے کہ ہماری گھریلو لائف کیسی ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو ہمیں بڑے نیک نظر آتے ہیں، لیکن ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، لیکن گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک دفعہ جنگ اور فساد کا ایک عالم ہوتا ہے۔ تو اصل ان چیزوں کے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے ہم یہاں پہ آئے تھے کہ ہم کلمے والی زندگی گزار سکیں، کہ کلمے والی تعلیم ہمیں کیا کہتی ہے۔ کتنے بھائی بھائی کے دشمن بنے ہوئے ہیں، کتنے بیویوں کے پیچھے بھائیوں کے دشمن، کتنے بھائیوں کے پیچھے بیویوں کے دشمن، کتنے ہیں والدین کے پیچھے بیویوں کے دشمن، کتنے بیویوں کے پیچھے لگ کے والدین کے دشمن۔ جس کا جہاں پہ لگ رہا ہے وہ ظلم کی انتہا کر رہا ہے۔ کہیں پہ ساس قابو آ گئی ہے بہو کے تو اس نے رگڑے نکال دیے ہیں، اگر کہیں پہ ساس کے ہاتھ بہو لگ گئی ہے تو اس نے رگڑے نکال دیے۔ یہ ظلم ہمارے معاشرے میں گھر گھر کی کہانی ہے، گھر گھر کی کہانی ہے۔ تو اگر ہم یہ ٹھیک کرتے ہیں پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر یہ ٹھیک نہیں کرنا کہ اور پاکستان کی خرابیاں بیان کرنی ہے تو پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا؟ اسی طرح ہمارے اندرونی بیرونی معاملات اگر یہ ٹھیک ہیں تو یہ تو جنت میں بیٹھے ہوئے ہم۔ پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کے لیے بھی بندے کو کچھ کرنا پڑتا ہے، جنت کے لیے بھی بندے کو کچھ کرنا پڑتا ہے، ویسے نہیں جاتا۔ تو پاکستان کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کریں گے ہمارے لیے جنت رہے گا، ہم فساد پھیلائیں گے جنت رہے، ہم اس میں کیچڑ اور گند مچاتے رہیں ہمارے لیے جنت رہے، نہیں، جنت کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آقا کریم علیہ السلام سے معراج پہ ملاقات ہوئی تو امت کو فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور میرا ایک پیغام دینا۔ پیغام کیا ہے کہ اپنی امت سے کہنا جنت ایک چٹیل میدان ہے، جنت ایک کیا ہے؟ چٹیل میدان ہے، اور وہ کہنا اس کے اندر کثرت سے درخت لگائیں۔
ان الجنت قیعان وان غرسها لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، کہ جنت ایک چٹکل میدان ہے اور اس میں درخت لگائیں، اور اس کے درخت کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، دعائیں، استغفار، توبہ، یہ سارے جنت کے درخت ہیں۔ تو جنت کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، تو یہ خطہ جنت ہے تو اس کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے۔ اگر ہم اس میں تو سوراخ کرتے رہیں، آپ دریا میں کشتی میں سوار ہیں، بحری جہاز میں سوار ہیں، اس کو آپ اگر سوراخ کر دیں، وہ جتنا مرضی عالی شان جہاز ہے، کشتی ہے، مقدر ڈوبنا ہے، کیونکہ اس میں ہم سوراخ کر رہے ہیں۔ تو جتنا مرضی خطہ خوبصورت ہے، اگر ہم خود اس میں سوراخ کرتے رہیں گے تو مقدر ڈوبنا ہی ہے پھر۔ تو ہماری آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہماری آزادی کلمے کے ساتھ ہے۔ جب بھی آزادی کا تصور ذہن میں آئے تو لا الہ الا اللہ کا تصور ذہن میں ضرور لایا کریں۔ آزادی کے تصور کے ساتھ جو یہ تصور ہے کہ باجے بجائیں گے، گانے گائیں گے، میوزک سنیں گے اور ہلا گلا کریں گے، ناچ گانا کریں گے، جھنڈے لگائیں گے، جھنڈیاں لگائیں گے، اور جو وہ لوگوں کو تنگ کریں گے، بزرگوں کو تنگ کریں گے، بیماروں کو تنگ کریں گے، تو پھر یہ آزادی نہیں ہے، یہ تو پھر کہہ لیں کہ ہمارا بیڑا ہی غرق ہے۔ آزادی کا مقصد کہ ہم اپنے پڑوسی کو ستائیں، جو بیمار جو بیچارہ نیند نہیں جس کو آتی ہے، ہم اس کو باجے بجا بجا کر جو وہ مزید ستائیں، ڈسٹرب کریں۔ تو اس لیے آزادی ہماری کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ ہماری زندگی اس کے تحت گزر جائے، ہم ایک اللہ کے ماننے والے بن جائیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، ہمارے بدن پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے نظر آئیں۔ یہ ہے پاکستان کی آزادی کا مطلب، لا الہ الا اللہ۔ تو اس لیے اس 14 اگست پہ ہم اپنے ساتھ کو وعدے ارادے کریں کہ ہم اپنے ملک کے وفادار بنیں گے، اپنے ملک کے خیر خواہ۔ باتیں کرنے پہ کیا ہے؟ جس پہ مرضی باتیں کر لو، فوج پہ باتیں کر لو، پولیس پہ کر لو، فوج گندی ہے، پولیس گندی ہے، فلاں ادارہ، جس کی مرضی کیچڑ اچھالنا ہے نا، کیچڑ اچھالنا ہے، جس پہ مرضی اچھال لو، فلاں محکمہ گندا ہے، فلاں گندا ہے۔ تو ہم بھی تو بھائی یہیں کے ہیں، وہ فوجی بھی ہمارے بھائی، پولیس والے بھی ہمارے بھائی، کسی ادارے میں وہ بھی ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہماری نسلیں ہیں، اوپر سے تو اترے نہیں ہیں۔ نہ فوجی آسمان سے آتے ہیں، نہ پولیس آسمان سے آتی ہے، نہ کوئی اور محکمہ انسان جو وہ آسمانوں سے آتا ہے، یہیں سے پیدا ہوتے ہیں، انہی گلی محلوں سے اٹھ کے وہ تعلیم لے کے اوپر جاتے ہیں، یہیں سے جا کے وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے جیسے ہی ہیں، ہم ٹھیک وہ ٹھیک، ہم غلط وہ غلط۔ تو کسی کو غلط کرنے سے پہلے، غلط کہنے سے پہلے، گندا کہنے سے پہلے، برا کہنے سے پہلے، گالیاں دینے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ میرا کیا کنٹریبیوشن ہے، ملک کی خاطر میں نے کیا کیا۔ چلو وہ تو ایک بارڈر پہ کھڑا ہے، اپنی جان دے رہا ہے، کم از کم وہ اتنا تو ہے کہ وہ ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے کھڑا ہوا ہے۔ یا وہ پولیس میں ہے، وہ بھی اپنی حفاظت کے لیے بیچارہ کر رہا ہے، چلو سارا دن محنت کر رہا ہے، خاک چھان رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، کوئی ادارے میں وہ بھی کر رہا ہے، ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ تو اس لیے باتیں کرنا تو آسان ہے، مولوی پہ کر دیں، کسی پہ بھی کر دیں، تنقید کوئی مشکل کام نہیں ہے، اصلاح مشکل کام ہے، اور سب سے مشکل اپنی اصلاح ہے۔ دوسروں کی اصلاح بھی بڑی آسان ہے، اپنی اصلاح مشکل ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہمارا ملک ہمارے جنت کا ٹکڑا ہے، ہمارے لیے جنت کا ٹکڑا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں یہ خطہ دیا جس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دین پر چلنے میں، باقی کمیاں، کوتاہیاں، خطائیں، غلطیاں تلاش کرتے رہو، پاک صاف بندہ ڈھونڈتے رہو، پھر کوئی بھی نہیں ملے گا۔ معصوم ہستیاں اللہ نے اٹھا لی ہیں، انبیاء معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، وہ دونوں چلے گئے۔ اب اگر آپ چراغ لے لے کے اور بڑے کو پیرامیٹر لے لے کے اور بڑی ہی تو خوردبین دوربین لے کے معصوم بندے تلاش کریں گے، معصوم ادارے تلاش کریں گے، تو وہ نہیں ملیں گے، وہ ہم جیسے ہی ملیں گے۔ اگر ہم معصوم ہیں تو اگلا بھی معصوم ہے، اگر ہم غلط ہیں تو اگلا کیسے پھر آپ کو صحیح ٹھیک مل سکتا ہے؟
تو اس لیے ہم کوشش کریں، اصلاح کی کوشش کریں، اپنے آپ میں چینج لائیں، اپنے آپ کے اندر بدلاؤ لائیں، اپنے پاکستان کے ساتھ حقیقی خیر خواہ بنائیں، اس کی کمیاں نہ بیان کریں، اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اپنے سے اصلاح کی کوشش کریں، اپنے بھائیوں کی اصلاح کی کوشش کریں، ملک کے ساتھ وفاداری دکھائیں، ملک کے کسی قسم کا نقصان نہ سوچیں، غلط کام نہ کریں، خلاف قانون کام نہ کریں، خلاف شریعت کام نہ کریں، جو شریعت میں نے وہ نہ کریں، انشاءاللہ پھر دیکھیں یہ جنت کا ٹکڑا آپ کو ثمرات نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی اور اپنے ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔